بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین ومعین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے مسلسل جنگوں کا سلسلہ جو اب تک پہنچایا جا رہا ہے، جو اسلامی جنگیں ہیں، ان میں سے آج جنگ بنی نذیر، جس کے بارے میں ہم مولانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید فیاض محسن صاحب قبلہ آبدی سے روبرو ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اور آج کی جو جنگ جس کے اوپر ڈسکس ہونی ہے وہ ہے جنگ بنی نذیر۔ جی، ہمارے ناظرین جو آپ کی اب تک کی ویڈیوز دیکھ چکے ہیں اور ان کا بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے، اور مستقل وہ آپ کی جو نکات آپ دے رہے ہیں مستفید ہو رہے ہیں، اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں مسلسل۔ قبلہ بنی نذیر کے حوالے سے جو جنگ بنی نذیر ہوئی ہے، جسے آپ انشاءاللہ اور ڈیپلی جا کے اس کے بارے میں بیان کریں گے، ایک خاکہ سا بسم اللہ کر کے اس کو پہلے بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ سلامت رہیں، اللہ خوش آپ کو رہیں۔ سلامت رکھے۔ غزوہ بنی نذیر، یہ بنی نذیر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، اور یہ غزوہ بنی نذیر جو ہے رسول اللہ کا دوسری بار یہودیوں سے رو در رو ہونا، بلکہ ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوسری جنگ ہے رسول گرامی اسلام کی جو یہودیوں کے ساتھ لڑی گئی ہے، اور غزوہ ہے کیونکہ خود رسول خدا اس جنگ میں بنفس نفیس موجود تھے۔ ہاں، یہ غزوہ بنی نذیر یہ سن 4 ہجری میں ربیع اول کے مہینے میں جی جی، ہوا ہے۔ یعنی اب تک کی جو غزوات تھیں یا جنگیں تھیں وہ ہجری سیوم تک تھی، یعنی تیسری ہجری کی جو ہم اس کے پہلے والی جو ہم نے بیان کیا تھا وہ ہوئی تھی حمراء الاسد، جی، وہ تیسری ہجری میں تھی، یہ چوتھی ہجری میں۔ جی، کیونکہ سال محرم سے اگر لگایا جائے شروع ہو رہا ہے تو یہ تقریباً ابتدائے چہارم ہجری کی بات ہے۔ جی، البتہ کچھ لوگوں نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ نہیں صاحب یہ والی تاریخ نہیں، وہ والی تاریخ، اس مہینے نہیں اس مہینے، تو بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ہوا یہ تھا اس میں کہ یہودیوں کے ساتھ ایگریمنٹ تھا رسول گرامی اسلام، یا یہ کہیے کہ اسلام کا یہودیوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، یہودیوں کے ساتھ، کسی خاص قبیلے کا بھی نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن ان یہودیوں نے پیمان شکنی کی، وعدہ خلافی کیا، جو ایگریمنٹ تھا اس کے اگینسٹ بریک کیا اس کو۔ اب بریک کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ایکشن ری ایکشن سب کچھ ہونا ہے۔ مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا ہے بنی نذیر کا، البتہ اس کے پہلے وہ جو معاہدہ توڑا گیا ہے، ایگریمنٹ کو پامال کیا، اس کی پائبندی نہیں کی گئی، اس کے بعد رسول گرامی اسلام کو ٹیرر کرنے کا انہوں نے پلان کیا۔ یہاں پہ قبلہ رکیں گے، یہ جو منصوبہ بندی ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا یہیں پہ میں ابھی آپ نے کہا تھا ایک آؤٹ لائن خاکہ بتا دیں، تو اس خاکے میں تھا، جی جی، اس کو پورا کروں پھر اچھا ادھر آتا ہوں۔ بہتر۔ تو رسول اللہ کو ٹریئر کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ اب جب خیر یہ ساری چیزیں جب لکھ ہوئی ہیں، پتہ چلا ہے، تو مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا ہے، اور کچھ دن ان کا محاصرہ مسلمانوں نے کیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے سرنڈر کیا ہے، تسلیم ہو گئے، اور پھر مدینے سے باہر نکلے ہیں۔ تو کس طرح سے نکلے ہیں وہ سب ایک الگ بات اور کہانی ہے۔ اب آپ اپنا سوال پھر سے ریپیٹ کیجیے۔ جی، اب یہاں پر یہ اس کو واضح کر دیں کہ یہ جو ابھی یہ نام نہیں لیتے کسی قبیلے کا، بلکہ یہودی کہہ کے چلتے ہیں کہ یہودیوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیرر کرنے کا یہ منصوبہ بندی کی۔ جی، اس میں ہوا یہ تھا کہ دیکھیے ابھی تک جتنے بھی ایگریمنٹ تھے مسلمانوں کے یہودیوں کے ساتھ، تو یہ 3 ان کے بڑے بڑے قبیلے تھے، ایک بنی قینقاع تھا، بنی نذیر تھے، اور بنی قریظہ تھا۔ تو یہ جو یہودیوں سے جتنے بھی ایگریمنٹ ہوتے تھے وہ یہودیوں کے نام کے اوپر ہوتے تھے، اور سارے قبیلے اس کی پابندی کرتے تھے۔ بنی قریظہ، بنی قینقاع سے پہلے جنگ ہو چکی ہے ایک رسول خدا کی، وہ تقریباً دوسری ہجری میں ہوئی تھی، اور اب بنی نذیر سے ہو رہی ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اگر آپ دیکھیے اس بات کو، تو یہودی عیسائیوں کے مقابلے میں بدترین دشمن ہے مسلمانوں کے، وہ آج بھی ہیں، اور آپ مشاہدہ کر رہے ہیں اس چیز کو، ہمارے ویورز بھی دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور سمجھ رہی ہے۔ تو یہ اپنی فطرت کے اعتبار سے خبیث تھے۔
اچھا یہ بنی نذیر والے لوگ، یہ مسجد قباء جو مدینے میں ہے، مدینہ مرکز ہے عالم اسلام کا، اس عالم اسلام کے مرکز میں بھی جو مرکزی حیثیت رکھتا ہے اسے کہتے ہیں قباء کا محلہ یا قباء والا علاقہ. یہ قباء کے محلے میں یہودی سب رہا کرتے تھے. تو جس تھالی میں کھا رہے ہو اسی میں چھید کرنے کے چکر میں پڑے ہو. بھائی تم نے ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، ایک معاہدہ ہوا ہے جس کی بنیاد کے اوپر تم یہاں رہ رہے ہو، ٹیکس دے رہے ہو، حکومت اسلامی تمہاری سرکشا کر رہی ہے، تمہارے حفاظت کر رہی ہے، تمہاری جو دوسری ضروریات اس کو پرووائڈ کر رہی ہے تمہارے لیے. تم آؤ دسیسہ کاری کرو، سیاست کرو، آنے کے بعد سے وہی ہے کہ جس تھالی میں کھاؤ اسی میں سوراخ کرو، تو کون برداشت کرے گا؟ ان لوگوں نے جو تمام معاہدے توڑے، جو کچھ بھی کیا، سب سے زیادہ بری بات اور سب سے خطرناک چیز وہ پلاننگ تھی جو رسول گرامی اسلام کے خلاف. یہ تھا کہ اوپر سے، اب وہ کسی چھت کے اوپر سے، کہاں سے، کسی جگہ سے کوئی پتھر رسول کے اوپر پھینکیں گے جس کے نیچے دب کر کے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک شخص جا کے رسول خدا سے بات کرے، دیوار کے کنارے آ جائے اور وہ دیوار آپ کے اوپر گرا دی جائے. دیوار کوئی چیز گرانی ہے اور ان کو. اب یہ بات جو ہے یہ رسول اللہ کو کہاں سے مان چلے گی؟ کنیکٹ ہے نا پروپر سے. یہ جو بھائی ہم لوگوں کے ہاتھ میں موبائل رہتا ہے، ہم لوگ وائی فائی سے اور سیٹلائٹ سے ادھر ادھر سے کنیکٹ رہتے ہیں. رسول اللہ بھی جو خالق کون و مکان ہے اس سے کنیکٹ رہتے ہیں. فوراً ہی رسول اللہ کے پاس یہ خبر آیا خصوصی پیغام اوپر سے کہ یہ پلاننگ ہے. محتاط ہوئے رسول اللہ. ان کی یہ مکاریاں جو یہ شرارتیں کرنا چاہ رہے تھے اس میں یہ لوگ کامیاب نہیں ہو پائے. لیکن اب جب مسلمانوں کو اس کے سلسلے میں خبر ہوئی ہے تو پھر وہی ایک ذرا سا احساسی بات یہاں پہ، ہمارے آپ کے گھر گھرانے، قوم، قبیلہ، خاندان اگر آپس میں محبت ہے، ایک دوسرے کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، یا ہمارے محلے کے مولوی صاحب جو مسجد میں ہمارے یہاں پیش نماز ہیں، اگر کوئی آ کر کے باہر والا ان کی توہین کر دے، کوئی بے عزتی کر دے ان کی، جی ہم برداشت کریں گے؟ نہیں نہ کر پائیں گے. بالکل. ہمارا پیش نماز ہے، ہمارا عالم دین ہے، ہمارے علاقے کا ہے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں، اسی باتوں کو. تو ہم اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ کوئی آ کر کے اس کی توہین کرے اور خدا نخواستہ اس کو مارنے اور کاٹنے کے لیے تیار ہو جائے. مسلمانوں کا بھی یہی ری ایکشن تھا، یہی رد عمل ہوا. فوراً انہوں نے اس سلسلے میں آواز بلند کی ہے. آنے والی بھی بحثوں میں یعنی اس کے بعد اس چیز کو واضح کریں گے کہ کس نے کیسے کیا کیا ہے. قبلہ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ رسول خدا کو کیوں ٹیرر کرنا چاہتے تھے، وہ کیوں قتل کرنا چاہتے تھے؟ اچھی بات ہے، واقعی معلوم ہونا چاہیے کہ کیوں رسول کو انہوں نے قتل کرنا چاہا. اصل میں دیکھیے جو بات تاریخ میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ اچھا نہ یہ کہ ٹیرر والی بات، خود جنگ کا سبب بھی ہے، غزوہ بنی نذیر کا سبب بھی دونوں سیم ہی ہے. جی جو غزوہ بنی نذیر کا جو بات سبب بن رہی ہے، یا آپ نے جو چیز پوچھی ہے کہ رسول اللہ کو ٹیرر کیوں کرنا چاہ رہے تھے، تو اس کا وجہ ایک ہی ہے. کہہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی عامر قبیلے کے 2 لوگ تھے جن کو یہودیوں نے قتل کر دیا تھا. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ یہ بیچارے واپس آ رہے تھے کہیں سے، یہودیوں نے قتل کر دیا. رسول اللہ کہ ہم پیمان قبیلے تھے بنی عامر جو رسول اللہ سے جن کا ایگریمنٹ تھا اور بالآخر ایک دوسرے کے ساتھی سنگتی تھے. رسول اللہ یہاں پہ آئے ہیں دیت لینے کے لیے. یہودیوں سے کہا کہ بھائی تم نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے، وہ بھی ایک نہیں 2، تو ان کی دیت جو بھی بنتی ہے آپ ہم کو دیجیے. اب یہ چیز انہیں برداشت نہیں ہوئی. اچھا ان نانجیبوں نے خالی قتل ہی نہیں کیا تھا بلکہ بئر معونہ میں، بیر کہتے ہیں کنویں کو، اس کے اندر قتل کر کے پھینک دیا تھا ان دونوں جنازوں کو. تو رسول اللہ گئے مطالبہ کرنے کی دیت دیجیے، اس کی ہم لوگ دیت ادا کرو. تو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی. ہم لوگ اتنے بڑے آج کی زبان میں کہا جائے امبانی اڈانی حجاز کے اتنے بڑے پیسے والے، پوری مارکیٹ ہمارے ہاتھ میں، سارے سرمایہ تجارت ہم لوگ ادھر ادھر گھما رہے ہیں مارکیٹ میں، یہ آ کے ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں. ابھی بتاتا ہوں. تو پھر وہاں پہ یہ چیز انہیں بری لگی، انہوں نے کہا کہ یہ آدمی زندہ نہیں رہنا چاہیے، یہ ہمارے لیے نقصان دہ. یہ ایک بات. کچھ لوگوں نے کہا صاحب کہ البتہ
اسی روایت میں یہ ہے کہ رسول گرامی اسلام کو فوراً ہی جبریل امین نازل ہوتے ہیں، آ کر کے انہوں نے اس چیز کی خبر دی۔ باخبر کر دیا ہاں، جی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی یہ بھی مورخین کا ہی نظریہ ہے کہ جب جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست ہوئی ہے جی تو بنی نذیر بالآخر یہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہو چکا تھا، انہوں نے دیکھا یار مسلمان تو سب ہار گئے ہیں، ہوں ہم نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر رکھا ہے، یہ تو ہمارے کسی کام آم کے نہیں ہے۔ جو بھی ابتدا میں ہی ہار گیا، جی جی جو اپنے ہی لوگ پرانے اپنے قوم قبیلے پرانے رشتہ داروں سے نپٹ نہ سکا، وہ ہمارے لیے کیا کرے گا؟ تو ہمارا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ظاہری اعتبار سے یہ اپنا فائدہ دیکھ رہے تھے، اور اب یہ چاہ رہے تھے کہ ہم مدینے میں تو ہیں لیکن اب یہاں سے نکلیں گے، ہم مکے میں جو یہودی ہیں ان کے ساتھ ہم چل کے مل جائیں گے اور پھر ان سے الگ ہوں گے۔ تو یہ ایگریمنٹ وہ توڑنا، معاہدہ پیمان شکنی معاہدے کو توڑنا ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ آتے ہیں ظاہراً ہوئی ابن اخطب، یہ ان کا قبیلے کا سردار تھا، اور یہ آ کر کے اس نے 40 لوگوں کو اکٹھا کیا، ان سے وعدہ لیا کہ ہم سب لوگ ساتھ میں رہیں گے، اور مسجد الحرام میں جاتے ہیں، خانہ کعبہ میں جا کر کے وہاں پہ ایک دوسرے سے قسم لیتے ہیں کہ تم لوگ آپس ہاتھ پہ ہاتھ رکھو اور اس بات کا وعدہ کرو کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، وفادار رہیں گے، کبھی کسی کی طرف پشت نہیں کریں گے، نقصان نہیں پہنچائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر وہاں پہ یہ ہوا کہ رسول اللہ کو ٹریڈ کرنے کا منصوبہ تیار، بندی کہ یہ آدمی رہے گا تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے، لہذا وہ چاقو چھرے تیار کیے گئے کہ اس سے حملہ کرنا ہے رسول اللہ کے اوپر۔ لیکن خیر پھر وہی یہاں بھی بات وہی ملتی ہے کہ جبریل امین نازل ہوتے ہیں، نازل ہونے کے بعد سے رسول اللہ کو باخبر کرتے ہیں اس چیز سے۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بنی نذیر، اس کے سلسلے میں اگر کہا جائے تو جو بنی نذیر کے یہودی تھے انہوں نے خود رسول اللہ سے، یہ تیسری وجہ ہے، رسول اللہ سے اس بات کی درخواست کیا تھا کہ ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں اپنے 3 کسی خاص ساتھیوں کو، صحابیوں کو لے کر جو ہوں، ان کو آپ لے کر کے آئیے، بھیجیے ہمارے پاس، ہم بات کریں گے۔ تو بھیجیے والی بات تو نہیں، بلکہ وہ آپ کا والا لفظ زیادہ مناسب ہے، لے کر کے آئیے۔ اور ادھر انہوں نے یہ سیٹ کر رکھا تھا کہ اپنے اپنے کپڑوں کے نیچے خنجر چھپا کر کے رکھو، اب جب آئیں گے رسول گرامی اسلام بس موقع دیکھ کر کے ان کا کام تمام کر دینا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو انہوں نے عہد شکنی کیا اور رسول اللہ کو قتل کرنے کی کوشش کیا۔ اگر ان تمام باتوں کو کنکلوڈ کیا جائے ایک لفظ میں تو حسد 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 حسد، اس کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ نہیں بنتا، کیونکہ سامنے والا حسد کر رہا ہے کہ ہم مدینے میں سب سے زیادہ پاورفل آدمی ہو رہی ہے ہمارے سامنے آ کر کے کنڈیشنز لگا۔ اس میں غیرت بھی شامل کی جا سکتی ہے کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ جو ہم یہاں پر اتنے سالوں سے حکومت کر رہے ہیں، ہم سب کچھ تھے یہاں کے، یہ مکے سے آنے کے بعد ہمارے اوپر مدینے میں رہ کر ہم ہی پر حکومت کر رہے ہیں، ہم ہی سے ٹیکس اور جزیہ کی باتیں کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں ان کو یہ غیرت بھی کھائی جا رہی تھی۔ اس کی وجہ سے یہ بات آہستہ آہستہ بات ٹیرر تک کی پہنچی، قتل تک کی پہنچی، اور نتیجے میں کہ ایک جنگ جو ہے رونما ہو رہی ہے۔ بے شک۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ ایک جنگ والا کنسپٹ بن گیا کہ نہیں تھا۔ اچھا جنگ یا غزوہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ لفظ جنگ آ گئی تو خون کی ندی ہی بہ رہی ہے۔ ابھی اس کے پہلے جو حمراء الاسد والی بات گزری تھی، یہ قطرہ خون بھی کہیں نہیں بہا، لیکن چونکہ ایک لشکر کا کنسپٹ تھا، ایک سپہ سالار تھا، لوگ اکٹھا ہوئے، اس وجہ سے اسے جنگ یا غزوہ یا جو بھی کہہ لیجیے آپ، یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے یہاں بھی اب جب یہ بدتمیزیاں رسول گرامی اسلام کے سلسلے میں ہوئی ہیں تو مسلمانوں نے پھر ایکشن لیا اس کے لیے، سب اکٹھا ہوئے ہیں، امیر المومنین ہر جگہ پرچم بردار رہے ہیں، یہاں بھی پرچم بردار تھے، اکٹھے ہوئے۔ آنے کے بعد سے بنی نذیر، کہیں امریکہ جانے کی ضرورت نہیں تھی، پتہ چلا کئی ہزار کلومیٹر جانا نہیں، سامنے سامنے ہی محلہ قبا ان کا علاقہ تھا، وہاں ان کا محل تھا، قصر تھا، اس کو گھیر لیا، محاصرہ کر لیا، اور تقریباً 15 دن محاصرے میں رہے ہیں لوگ۔ اور یہی نہیں، خالی قصر کا محاصرہ نہیں کیا ہے، ان کا جو مال و دولت تھی
اس کا بھی مصادرہ کیا، یعنی وہ ان سے لیا زبردستی. کیونکہ دیکھیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں حتیٰ یہ بھی کہ جو خرمے کے درخت تھے، کھجور کے درخت، انہیں بھی کاٹ دیا گیا. جی جی، مطلب پہلے تو کہا گیا کہ آپ آفیشیلی اعتبار سے جی مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے، لیکن میں کہہ رہا ہوں مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی کہ درخت کاٹ دیے گئے، کیونکہ خود ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہماں یہ کون غلط سا کام ہو اسلام گیا. ہے، یہ کون سا رسول رحمت ہے کہ جنہوں نے اب منع کرتے ہیں کہ جنگ میں تو کسی درخت کو بیجا نہ کاٹو، آپ خود جنگ میں درخت کٹوا رہے ہیں. آپ دوسرے کے مال و دولت لوٹنے کے لیے منع کرتے ہیں اور یہاں خود ہی آپ لوٹ رہے ہیں. یہ ایک اعتراض ہے، ایک سوال ہے جو ذہن میں آ سکتا ہے، آپ کے بھی آ سکتا ہے، ہمارے بھی اور دوسروں کے بھی، اور ہمارے بھی آیا. تو جب آگے ہم نے مطالعہ کیا تو سمجھ میں آیا کہ نہیں، یہ چیزیں عام کنڈیشن میں بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہے. لیکن جب سامنے والا اتنے خباثت کے اوپر اتر آیا ہے، ابھی آپ چھوڑ دیے ابتدائی اسلام کی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ موجودہ جس زمانے میں ہم آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ جو جنگیں ہو رہی ہیں، جو حالات ہیں مڈل ایسٹ اور ادھر ادھر، آپ دیکھ لیجئے. جی جی، آپ کیا 1 روپیہ دینا چاہیے گا؟ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ یہاں پہ تو ہے نہیں، ورنہ میں بھی ایسے دکھاتا کہ وہ پیپسی، کوک اور کیا کیا جو کچھ بھی KFC ہے، ABCD A to Z جو کچھ بھی ہم یوز کر رہے ہیں، جی جی، اس کا ایک ایک پینی، ایک ایک پیسہ یہ ہم دے رہے ہیں سامنے بچوں کے، عورتوں کا خون بہانے کے لیے، دوسروں کے بزرگ کرنے کے لیے. ہمارے کہیں اندر نہ بھی کہیں ہم اتنی شرک. پاور ہونی چاہیے کہ ہم اس 1 روپے کو جو ہم دے رہے ہیں اس کو ہم نہ دیں. کیا آپ راضی ہوں گے کہ آپ کا پیسہ دے دیا جائے اٹھا کر کے اس طرح سے خون ریزی کرنے کے لیے؟ اس طرح کے صفاقوں کو نہیں دیا جا سکتا ہے. عام کنڈیشن میں منع کیا گیا ہے کہ کسی کی چیزوں کو چھینو نہیں، کسی کو کاٹو پیٹو نہیں، پھلدار درخت کو جلاؤ نہیں، اسے اس کا سر تن سے جدا نہ کرو. بالکل، یہ جو لیکن تعلیمات یہاں پہ اسلامی. انہی جی چیزوں کو بیس بنا کر کے ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. جی بات کلیئر ہو رہی نہیں ہو رہی جی سر؟ جی جب یہ چیز ہمارے خلاف استعمال ہوں گی تو پھر ان کا مقابلہ ہونا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ محاصرہ کر لیا گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ خرموں کے درخت کاٹ دیے گئے، اور اس سلسلے میں آیات بھی موجود ہیں. اب مجھے پریزنس آف مائنڈ نہیں ہے کہ میں ان کو یاد کر، جو حافظہ بھی ہمارا کمزور سا ہے، لیکن ایڈریس بتایا جا سکتا ہے اس کا تلاش کر کے کہ اس واقعے کی طرح سورہ حشر کی 1 سے لے کر کے 17 تک 17 آیتیں یہ عکاسی کرتی ہیں غزوہ بنی نذیر کی. یہ میں اپنے ویور سے بھی اس بات کو کہنا چاہوں گا کہ قرآن مجید جو کتاب ہدایت ہے، کبھی کبھی دوسرے اینگل سے بھی اس کو پڑھیے، کیونکہ ہدایت کے لیے ظرفیت بھی ویسی ہونی چاہیے ہمارے اندر، تاکہ وہ ہادی کی باتیں ہمارے اندر اترے تب نہ اثر کریں گے. خوب ہدایت سے ہٹ کر کے آپ خالی فی الحال تاریخ کی کتاب سمجھ کے پڑھیے اس کو. یہی سورہ حشر جس کے بارے میں نے کہا 1 to 17 آیتیں، پہلی سے لے کے 17 نمبر کی آیت تک، اس کو پڑھیے، دیکھیے اس کا ترجمہ کیا، اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، تو ذرا سا آپ کو لگے گا کہ آپ کس فیلڈ میں ہیں، کس وادی میں ہیں. تو یہ 2 باتیں ہوئی. کیا ہوئی تھی؟ محاصرہ ہوا جی، اور ان کے باغات جو کھجور کی باغیں تھیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بڑی شرارت اتنی بڑی سزا. جی بالکل. تو انہوں نے اتنی بڑی شرارت کی تھی کہ جس کی بنا پر ان کے درخت بھی کاٹ دیے گئے. جی دیکھیے یہ آیت مل گئی اتفاق سے، میں پڑھ دیتا ہوں. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین. یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ اس کا نمبر بھی بتا دوں، کئی نمبر کے، سورہ حشر 5 نمبر کی آیت ہے صاحب. اور وہ آپ عالم دین ہے، ترجمہ بتا دیے گا، ورنہ آپ ہمارا ٹائم کم کر دیجیے گا اگر ہم ادھر. خیر اب یہاں پہ میں بہت شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ ڈائریکٹر صاحب نے مجھ سے بار بار کہا تھا کہ لمبی ہو جاتی ہے، آپ زیادہ کم کیجیے گا، مفید اور ہاں بس اسی لیے. تو وہ خیر جو کچھ بھی ہونا تھا، یہ 15 دن بعد انہوں نے سرنڈر کیا ہے اور نکل کے گئے ہیں یہاں سے. اپنا جو ضروری سامان تھا سب اکٹھا کیا انہوں نے اور سامان لے کر کے یہاں سے نکل کر کے گئے. لیکن دیکھیے کتنے خبیث لوگ تھے بھائی. جا رہے ہیں مکان اپنا چھوڑو، اب تم کو رہنا ہی نہیں ہے، مدینہ تم چھوڑ کے جا رہے ہو. مثلا ہم قم سے جب جائیں گے تو ٹھیک ہے، سپوز دین کہ گھر میرا اپنا ہے نہیں، میں کرائے پر ہوں، تو سپوز دین میرا گھر ہے، اب میں قم چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، تو کیا میں دیوار گرا کے جاؤں، اس کے کنڈے اکھاڑ کر کے جاؤں، پائپ لائن برباد کر کے جاؤں؟ نہیں، نتھنگ سر. لیکن یہ ایسے تھے کہ یہ اپنے گھر کا چوکھٹ بازو بھی کم بخت نکال کر کے لے کے گئے اپنے ساتھ.
یہ ایسے بنی تھے اس زمانے کے کہ اپنے گھر کا چوکھٹ بازو بھی لے کر کے گئے اور انہوں نے برباد کیا ہے جو رہائشی علاقے تھے. ورنہ اگر یہ صحیح رہتے, جو کچھ صحیح تھے, تو بعد میں خود مہاجرین رسول خدا نے بھی کہا کہ جو ان کا اخلاق اچھا ہے, یا کسی نے کسی کی تعریف کری کہ نہیں اس کا اخلاق اچھا ہے, تو رسول خدا نے کہا بھی ہے کہ ان کو معاف کیا جائے. جی بہت سارے ایسے تھے. تو اس میں ان میں ایسے بدبخت بھی تھے کہ جنہوں نے جس گھر میں رہتے تھے دیکھا گیا یہ مسلمانوں کے ہاتھ آئے گا, یہ مسلمانوں کے کام آئے گا, تو چوکھٹیں اکھاڑ لی گئی. بالکل عجیب بات. بالکل. تو اب یہاں تک بات پہنچی کہ صاحب ہوا, لیکن اسی ایک بہت, چونکہ وہ ذکر وہ تمام باتیں جس میں امیر المومنین کا ذکر نہ ہو تو مزہ نہیں آتا. اور پرچم بردار لشکر تھے نا, اسلام محاصرہ ہوا ہے. اب آپ اپنے آپ کو اس فیلڈ میں پہنچائیے کہ غزوہ بنی نذیر ہے, محاصرہ ہوا ہے, رسول اللہ ایک خاص جگہ تھی, وہاں پہ رسول اللہ نے اپنا خیمہ نصب کروایا. ٹھیک, اب رات میں رسول اللہ کے اوپر شب خون کا وہاں پہ معاملہ تھا. تقریباً 10 لوگ یا کچھ تعداد تھی جو رسول اللہ کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی. تو رات میں پہلے تیر چلی ہے, ایک شخص نے تیر چلایا یہودیوں میں سے, جی تیر مارا رسول اللہ کے خیمے کے پاس. جب وہ تیر آیا پھر رسول اللہ وہاں سے اٹھے, اپنا خیمہ اکٹھا کروایا, پھر اور دور جا کر کے اپنا خیمہ لگوایا. یعنی ایسی جگہ تھے مشرف جہاں سے پورا سب دکھائی دے رہا تھا, سب کو دیکھ سکتے تھے, بیٹھے ہوئے تھے. تھوڑی دیر بعد اچانک سے امیر المومنین داخل ہوئے, ہاتھوں میں ایک سر تھا, جی لے کر کے آئے. یا یہ سبحان کون ہے؟ اللہ. کہا کہ یہ وہی نانجیب انسان ہے, یہ وہی بد نسل انسان اور بدبخت انسان ہے جس نے یا رسول اللہ آپ کی طرف تیر چلایا تھا, آپ کے خیمے کی طرف. سبحان اللہ. اور اس طرح سے اور بھی ہے, واقعے بہت سارے ہیں, لیکن ہم اس کو شارٹ کرتے ہیں کیونکہ واقعاً وقت نہیں ہو پاتا ہے. لیکن جو کچھ بھی یہودیوں سے چھوڑ چھاڑ کے گئے یا غنیمت جنگی کے طور پہ جو حاصل, البتہ بہت زیادہ چیزیں نہیں ملی تھی, بہت زیادہ نہیں تھا کہ جو سب. خود رسول خدا نے کہا تھا کہ آپ اسلحہ چھوڑ کے جو لے جانا چاہتے ہیں سب لے جائیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, 50 کے قریب زرہ تھی, 50 خود تھی, اور 300 تلواریں تھیں, اور کچھ دوسری چیزیں. ٹھیک, یہ وہ چیزیں تھیں جو غنیمت کے طور کے اوپر چونکہ جنگ میں ہے. باقی وہ گھر زمین جائیداد جو کچھ بھی اپنا رہا ہوگا. اب سوال یہ تھا کہ یہ میں اپنی بات ختم کروں گا اسی کے اوپر, یعنی اب اس کے بعد اس سے زیادہ ٹائم میں نہیں دے سکتا اس بات کے اوپر. تو رسول اللہ نے اب تقسیم کرنا چاہا, تو تقسیم کرنے کے لیے واقعی مہاجرین بھی انصار بھی, کیونکہ وہ لوگ جو انہوں نے ساتھ دیا ہے اسلام کا, یہاں پہ رسول اللہ کی حمایت میں تھے, مہاجر میں سے بھی انصار میں بھی تھے. جی, مہاجر انصار کا فرق آپ کو تو معلوم ہے, اپنے ویورز کے لیے ہاں ان کے لیے ضروری ہے کہ بتا دوں. مہاجر ان لوگوں کو کہتے ہیں جو مکے سے رسول خدا کے ساتھ مدینے آئے ہجرت کر کے, اور انصار وہ ہیں جو خود مدینے کے باشندے تھے, وہیں کے رہنے والے تھے. دونوں میں فرق یہ تھا کہ مہاجر بیچارے جب کوئی پردیسی ہوتا ہے, ایک ملک سے دوسرے ملک, ایک شہر سے دوسرے شہر شفٹ ہوتا ہے, تو ذرا سا اکنامیکل کمزور ہوتا ہے. جی, اور جب دوسرے شہر میں جاتا ہے, نہ اس کے پاس گھر ہوتا ہے, نہ کھانے پینے کا امکان ہوتا ہے. لیکن جو پراپر اس شہر کا باشندہ ہوتا ہے, وہ اس کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں, گھر بھی ہوتے ہیں, اور دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ بیچارے مہاجرین جو تھے یہ اکنامیکل اعتبار سے ذرا تھا کمزور تھے. تو رسول اللہ نے تمام انصار کو اکٹھا کیا, ان سے کہا کہ بھائی تم لوگ جیسا کہو, اگر سب کے بیچ میں تقسیم کرنا ہوگا تو وہ اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات کہ اتنا ہی ہاں نہیں ہو پائے گا کسی کا کچھ بھی. تو خیر جب جیسا تم لوگ کہو, تو انصار نے سبھی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ دے دیجیے, کوئی مشکل نہیں, ہم لوگوں کا حصہ بھی آپ انہیں میں تقسیم کر دیا. یعنی مہاجرین میں تقسیم ہو گیا. 2 لوگ تھے جنہیں رسول اللہ نے, ایک ابو دجانہ اور سہل ابن حنیف, جی یہ انصار میں سے تھے, لیکن بیچارے بڑے غریب تھے, بے انتہا ضرورت مند تھے. تو انصار میں صرف ان 2 لوگوں کو, باقی اس کے علاوہ سب مہاجرین میں تقسیم ہوئی ہے. ایک بہت امپورٹنٹ بات, آخری بات, اور وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسی جنگ بنی نذیر, غزوہ بنی نذیر میں کچھ مال خالص تھے. خالص مال کا مطلب یہ کہ اس کے اوپر کسی کا کوئی حق نہیں تھا, صرف اور صرف رسول اللہ کا حق تھا, جسے قرآن کی زبان میں فے کہا جاتا ہے.
یعنی فے وہ ملکیت، وہ چیز جو بغیر کسی جنگ و جدال، بغیر تلوار چاقو چھری استعمال کیے ہوئے، نیزہ بھالا تیر کا استعمال کیے ہوئے جو غنیمت، جو مال حاصل ہو جائے اسے فے کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ کے پاس خالص مال اس غزوہ بنی نذیر میں ان کو نصیب ہوا، اور آیت اس طرف اشارہ کر رہی ہے، اگر مل جائے جی آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ صاحب اب اس کے بارے میں آیت میں فی الحال ابھی ہینڈ ٹو ہینڈ نہیں بتا سکتا، لیکن قرآن مجید میں ہے ما افى الله على رسوله من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، یہ کہاں کہاں مسئلہ ہوتا ہے اور کس کا حق ہے، کیا کیا ہے۔ تو یہ جو غزوہ بنی نذیر اس اعتبار سے بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ تھی کہ غزوہ بنی نذیر میں بہت سارے اخلاقی نکات بھی سامنے آئے، دشمنوں سے کیسے ہمیں مقابلہ کرنا ہے، کس حد تک پیشنس اور صبر سے کام لینا ہے، کہاں پہ ہمیں اپنے صبر کے پیمانے کو لبریز کرا دینا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں، کیونکہ دیکھیے توہین اگر کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ان کی آل کی، تو آج بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا حال وہی ہونا چاہیے جو امیر المومنین نے کیا ہے۔ ٹھیک، دوسری چیز یہ کہ کسی کے اوپر بے جا ظلم جائز نہیں ہے، زبردستی کسی کو آزار و اذیت مت پہنچاؤ، پریشان نہ کرو، جب تک کہ سامنے والا خود سے اپنے آپ کو اس ہلاکت میں ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ ٹھیک ہے، تم کو نہیں رہنا، جاؤ خاموشی سے چلے جاؤ، لیکن تم دسیسہ کاری کرو گے، تم شرارت کرو گے، اسلام کو نقصان پہنچاؤ گے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ چاہے اس زمانے میں رسول اللہ کی ذمہ داری تھی کہ دفاع کریں، آج کے زمانے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دین اور مذہب کا دفاع کریں۔ احسن، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ نے اس مکمل گفتگو سے استفادہ کیا ہوگا اور آپ کے اذہان عالیہ میں یہ جنگ نذیر باقاعدہ نشیں ہو گئی ہوگی، بیٹھ گئی ہوگی، اور آپ نے اس سے بہت سارے نکات حاصل کیے ہوں گے، جس میں سے ایک اہم نقطہ یہ تھا کہ اخلاقی طور پہ جو قبلہ نے بھی ذکر کیا اور وہ بتایا گیا کہ جنگ کے اندر جب یہ کہا گیا کہ ان افراد کو چھوڑ دیا جائے کہ جنہوں نے جو اخلاق کے اعتبار سے صحیح ہیں اور نیک ہیں، ان کو آزاد کیا جائے، چھوڑ دیا جائے، اور اس کے علاوہ بہت سارے کہ اگر شرارت کریں گے تو آپ کو ویسی ہی سزا ملے گی جتنی آپ کی شرارت ہوگی، یہاں تک کہ آپ کے درخت بھی کاٹ لیے جائیں گے۔ اور یہ بہت ساری نکات تھے جو قبلہ نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے۔ ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے استفادہ کیا ہوگا، اور انشاءاللہ مزید جنگوں کے بارے میں ہم پھر قبلہ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے اور آپ سے استفادہ کریں گے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے جزاک اللہ۔ بس ایک جملہ میں بھی کہہ دوں اگر اجازت ہو۔ بسم اللہ۔ باتیں بہت ساری ہوتی ہیں لیکن وقت کی تنگی، جی یعنی مجھے خود احساس ہوتا ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، لیکن کیا کریں، وقت کی محدودیت ہوتی ہے، تو اسے آپ بھی معاف کیجیے گا اور اپنے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ چیز جو آپ بیان کر رہے ہیں، یہ ایک طریقے سے ایسا ایک چسکا جسے کہنا چاہیے لگا ہے کہ جو یہ اور ویڈیوز ہماری دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، جن کو دلچسپی ہے تاریخ سے، اور تاریخ خصوصاً جنگ جو اسلامی جنگیں ہیں ان سے اگر دلچسپی ہوگی تو باقی کام ان کا رہ جاتا ہے کہ وہ دقیق طور پر، اور مزید اگر آپ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اور کوشش کریں گے کہ ایڈریس بھی اس کے ساتھ ساتھ بیان کریں، تاکہ جو ہم لوگ بیان کر رہے ہیں، قبلہ خصوصاً جو بیان کر رہے ہیں، وہ آپ ان ایڈریس میں جا کے ان کتابوں سے، منابع سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی جنگ لے کر ہم قبلہ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔